بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی معلمہ رافیہ ظاہر اپنے چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم فیڈرل بورڈ کی کتاب، نئی کتاب جو آئی ہے، اس کا سبق نمبر 1 سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر الانتخابی سوالات پڑھیں گے۔ یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد اس کا بقیہ حصہ ان کے پیارے شاگرد علامہ سید سلمان ندوی نے مکمل کیا تھا۔ سوال نمبر 1، اخلاق کا ایک ڈیش نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے۔ اب وہ نقطہ کون سا ہے؟ رقیق نقطہ ہے، دقیق نقطہ ہے، رفیق نقطہ ہے، یہ خلیق نقطہ ہے۔ تو یہ اس میں آئے گا دقیق نقطہ۔ سوال نمبر 2، ڈیش وہ فعل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی۔ سیرت طیبہ، سنت، استقامت، مداومت۔ تو یہ اس میں سنت جو ہے وہ فعل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر ڈیش اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ذرہ برابر فرق پیدا نہیں ہوا۔ الف، پختہ، مستند، قابل تقلید، قابل تعریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال اس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ذرہ برابر فرق پیدا نہیں ہوا۔ سوال نمبر 4، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور اعمال کے متعلق کس سے دریافت فرمایا؟ حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت زینب سے یا حضرت صفیہ سے؟ اس میں حضرت عائشہ آئے گا، کیونکہ حضرت عائشہ بہت بڑی عالم دین ہے۔ ہر معاملہ، ہر مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات چیت کرتے تھے، اور کوئی بھی بات ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو بتاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قریب بھی تھیں۔ تو جس شخص نے پوچھا تھا اس نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا، کہ چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں اور بہت ہی پیاری بیوی تھیں۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 4، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور اعمال کے متعلق کس سے دریافت فرمایا تھا؟ حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت زینب سے، حضرت صفیہ سے۔ تو دیکھیے بیٹے کہ حضرت خدیجہ تو شروع کے دنوں میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، تو باقی تمام جو نام یہاں پر ہے اس میں حضرت عائشہ جو ہے وہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، بہت قریب رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا تھا۔ تو اس شخص نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ڈیش ہوتا تھا، قابل فخر ہوتا تھا، جھڑی ہوتا تھا، جھڑنا ہوتا تھا، یا بے مثال ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی کی طرح سے ہوتا تھا۔ جھڑی کہتے ہیں بارش کو، جو مسلسل چھوٹی بوندیں برستی رہتی ہیں، اس کو ہم جھڑی کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی جھڑی کی طرح سے ہوتا تھا، یعنی کہ متواتر۔ جب آپ ایک عمل شروع کرتے تھے تو اسے ہمیشہ اس پر پابند رہتے تھے، کاربند رہتے تھے۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ وہ کام یا وہ عمل نہ کیا جا سکے تو۔ سوال نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی ڈیش نہیں کرتے تھے، کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے، دل شکنی نہیں کرتے تھے، خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یا کردار شکنی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خاطر شکنی نہیں فرماتے تھے۔ سوال نمبر 7، مجلس میں بیٹھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کبھی ڈیش سے آگے نہیں نکلے ہوتے تھے، ہم نفسوں کے ساتھ، ہم خیالوں کے ساتھ، ہم نشینوں کے ساتھ، یا ہم نواؤں سے؟ تو یہ ہم نشینوں سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو آگے نہیں نکلے ہوتے تھے۔ سوال نمبر 8، ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک ڈیش آئی، خبر آئی، سفارش آئی، سفارت آئی یا دعوت آئی؟ تو نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی تھی، یعنی کہ ایک وفد آیا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے۔ سوال نمبر 9، مجالس صحبت میں لوگوں کی ڈیش باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے، سخت، ناگوار، ناقابل فہم یا خوشگوار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے ولیمے تک ڈیش کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، نماز کا، روزے کا، پردے کا یا زکوٰۃ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے ولیمے یعنی کہ شادی تک تو پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب دعوت ولیمہ ہوئی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر ولیمے کے بعد، ولیمے کے کھانے کے بعد جو ہے پردے کا حکم نازل ہوا۔ پردے کی آیت حضرت ڈیش کے دعوت ولیمے کے موقع پر اتری۔ کس کے دعوت ولیمے کے موقع پر اتری؟ حضرت زینب کے۔ سوال نمبر 12، صیغہ تعمیم سے مراد ایسی بات جو بات ڈیش ہے، راز کی بات، اعلانیہ بات، صرف مخصوص لوگوں کے لیے بات یا سب لوگوں کے لیے بات؟ صیغہ تعمیم سے مراد سب لوگوں کے لیے۔ سوال نمبر 13، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات کے مال میں ڈیش اور تندرست کام کرنے کے لائق کا کوئی حصہ نہیں، مقروض، غنی، مصیبت زدہ یا تنگ دست۔ تو مقروض، مصیبت زدہ اور تنگ دست کا تو حصہ ہے، یہاں پر ایک آپشن بنتا ہے غنی یعنی کہ مالدار۔ جس شخص کے پاس مال ہے تو اس کا زکوٰۃ کے حصوں میں، صدقات کے حصوں میں اس کا حصہ بنتا ہی نہیں، تو یہاں پر ہمارا آپشن ہوگا غنی۔ قبیصہ نام کے شخص جو ڈیش ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت عرض کی، معزول ہو گئے تھے، غریب ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے یا مقروض ہو گئے تھے۔ تو قبیصہ نامی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ سوال نمبر 15، شرک کا پہلا ڈیش انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے، مطلب، مقصد، دیباچہ یا نکتہ؟ شرک کا پہلا دیباچہ 16 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس قدر مبالغہ آمیز ڈیش نہ کرو، مدح، تعظیم، تکریم، خوشامد۔ تو اس میں بیٹے آئے گا جواب مدح یعنی کہ تعریف۔ سوال نمبر 17، قیس بن سعد شہر ڈیش شہر گئے، مدائن گئے تھے، یثرب گئے تھے، ہیرا گئے تھے یا طائف گئے تھے؟ تو وہ ہیرا گئے تھے۔ سوال نمبر 18 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال کے دن اتفاقاً اس روز ڈیش ہوا، سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، معجزہ رونما ہوا یا ابر رحمت برسا؟ تو جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اس روز سورج گرہن ہوا تھا۔ سوال نمبر 19، اللہ نے قرآن مجید میں اول العزم من رسول کہہ کر ڈیش کی مدح فرمائی، شہداء کی، انبیاء کبار کی، رسول کی، اکابرین کی؟ تو بیٹے اس کا جواب ہے بے، انبیاء کبار۔ سوال نمبر 20 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگی ہو جانے پر بھی ڈیش رہے، مطمئن رہے، حاجت روا رہے، فاقہ کش رہے یا مفلس رہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگی ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے۔ لوگوں نے وہ کیا تھا نا کہ یہ جو ہے فتح مکہ سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی تھے، اور مشرکوں نے اور منافقوں نے یہ وہ بات کی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن گئے تھے۔ تو بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے، اپنے عیش و عشرت میں گم ہو جاتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی، پیدائشی نبی تھے، ہیں، رہیں گے۔ تو یہاں پر اس میں آئے گا جواب فاقہ کش۔ سوال نمبر 21 ہے، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے یہاں ڈیش پر گری ہوئی تھی، 3 صاع جو پہ، چند اشرفیوں پہ، معمولی رقم پر یا 3 کلو گندم پہ؟ تو بیٹے اس کا جواب ہے 3 صاع جو پر۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔
اپنی معلم رافع ظاہر کو اجازت دیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.